السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے لیے ایک اور نئی ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ ایسی غلطیاں ہیں قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہوئے کرتے ہیں جو تجوید کے ساتھ ہم نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا، اس لیے ہم وہ غلطیاں کرتے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے آج سورۃ ہمزہ جو صورت ہے قرآن پاک کی وہ میں نے آج چنی ہے، جس کا میں آج آپ کو اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھاؤں گا کہ اس کو تجوید کے ساتھ کیسے پڑھیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو سین ہے وہ سٹی کی طرح اس میں آواز نکلتی ہے، آپ نے پڑھیں جہاں بھی تجوید میں جا کے جو سین کی آواز ہے وہ سٹی کی طرح ہے۔ بسم اللہ الرحمن، اب اللہ کا جو ہا ہے وہ موٹا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہا کی آواز ہم نے ہا نہیں پڑھنا، ہم اس کی آواز حلق سے نکالیں گے، ٹھیک ہے؟ جو اس ہا کی آواز ہے وہ ہم حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، را کے اوپر قرآن پاک میں جہاں بھی زبر آئے گی وہ را موٹا پڑا جائے گا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر بسم اللہ میں دونوں جو را ہیں اس کے اوپر زبر ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، را کے اوپر زبر ہے اس لیے ہم را کو موٹا پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو دوسرا ہا ہے رحمان میں اور رحیم میں، وہ جو ہا ہے وہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم نے ہا کو جیسے ہم پہلے پڑھ رہے ہیں ہا ایسے نہیں پڑھنا، ہا نرمی سے ادا کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے بسم اللہ کیسے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں سورت ویل لکل۔ اب اس پہ لوگ واو یا زبر وی ہے، لوگ ویل لکل، واو یا زبر وی، ویل لکل، لام کو لام کے ساتھ ملانا ہے، لام لام دو پیش لل، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اب ادھر جو ہا ہے ہمزاتی پہ وہ ہا موٹا ہے، وہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، لوگ اس کو حلق کے اوپر والے حصے سے، حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرتے ہیں جس سے گناہ ملتا ہے۔ ہمزہ تلو، اب زا جو ہے، زا کو ہم سختی سے پڑھتے ہیں، لوگ اس کو زال کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں، زواد کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں، حالانکہ زا کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اب زا دو جگہ آیا اور زا کو ہم نے سختی کے ساتھ پڑھا ہے۔ اب دیکھیں آپ، لمزہ کے بعد نون ہے، یہ 90% لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ نون کا کیا مقصد ہے، یہ نون کو کیا کرنا ہے۔ اگر تو ہم ادھر وقف کریں گے تو یہ ایسے ہی ہوگا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو ہم پڑھیں گے ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی، ہم تا کے بعد نون کو لام سے ملائیں گے، تا کو لام سے نہیں ملائیں گے، نون کو لام سے ملائیں گے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی۔ اب الذی جو ہے اس کے اندر زال جو ہے وہ بریک ہے، اب ہم اس کو زا کے ساتھ لوگ چینج کر دیتے ہیں اور زا کی جگہ زال پڑھ دیتے ہیں، زال کی جگہ زا پڑھ دیتے ہیں۔ زال جو ہے وہ نرمی سے ادا ہوتا ہے اور زا جو ہے وہ سختی سے ادا ہوتا ہے۔ اب یہ ہے الذی جمع، اب جو عین ہے لوگ اس کو حمزہ پڑھتے ہیں، جمع، جمع، عین سے حلق سے آواز نکالنی ہے، الذی جمع مالا وعددہ۔ اب مالوں ایسے پڑھنا ہے، لوگ پڑھتے ہیں مالوں وعددہ، یہ مالوں نہیں ہے، الذی جمع مالا وعددہ، لوگ وعددہ بھی پڑھتے ہیں اس کو، لیکن یہ ہے مالا وعددہ۔ اس کے بعد ہے یحسب، اب یہاں جو ہا ہے یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اس کو ہم یحسب، یحسب ان، اب ادھر گنہ کرنا ہے، لوگ ادھر گنہ نہیں کرتے، یحسب ان مالہ، اب ہا دوبارہ آ گیا جو حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ۔ اب خوا بھی موٹا ہے، پورے حروف میں پڑھا جاتا ہے اس لیے اخلدہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ اب آخری حرف ہا ہے تو ہم نے پڑھنا ہے اخلدہ،
آخر پہ واضح ہونی چاہیے کہ ہا آیا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ. اب مالہ پہ جو ہا ہے اس کو الٹا پیش ہے وہ، تو اس کو مالہ اخلدہ ایسے پڑھیں گے. اس کے بعد آ گیا کلا. اب کاف جو ہے وہ بریک ہے، ہم اس کاف کو موٹا پڑھ دیتے ہیں اکثر، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کاف کون سا بریک ہے، کاف موٹا ہے. یہ ہے بریک کاف، اس کو ہم پڑھیں گے کلا لیمبذن. اب ادھر ایک بہت بڑی مسٹیک ہے جو ہم کرتے ہیں، وہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ یا کو اب میم کے ساتھ ملانا ہے. لوگ اس کو یا کو نون کے ساتھ ملاتے ہیں، حالانکہ یہ یا کو میم کے ساتھ ہم نے ملانا ہے، اس لیے کہ میم آ گیا ہے اور تھوڑا سا ہلکی سی ہم نے اس کے اندر جو ساؤنڈ دینا ہے وہ نون کا دینا ہے، لیوم ایسے کر کے. لیکن ہم نے نون نہیں پڑھنا، ہم نے پڑھنا میم ہی ہے. کلا لیمبذن. اب ادھر بھی زال ہے، ادھر بھی ہم زا پڑھیں گے تو گناہ ہوگا اس سے اور وہ غلط ہو جائے گا سارا، اس کا مطلب غلط ہو جاتا ہے. کلا لیمبذن. اب نون پہ گناہ ہو رہا ہے، کلا لیمبذن. آگے ہے فی الحطمہ. اب ہا جو ہے وہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور طا جو ہے، طا ادھر ہم نے پڑھنا ہے موٹا. طا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. آپ ادھر اس کو ادا کر کے دیکھیں. فی الحطمہ کلا لیمبذن فی الحطمہ. ٹھیک ہے. اب ادھر ہم نے تا نہیں پڑھنا ہے وقف کرتے ہوئے، ہم نے جب ایسے آجے ہا والا تا آجے نا تو پھر ہم اس کو ہا ہی پڑھتے ہیں جب ہم وقف کریں گے. اگر ہم وقف نہیں کریں گے فی الحطمۃ وما ادراک، پھر ہم حطمۃ ہی پڑھیں گے. لیکن اگر ہم وقف کریں گے تو پھر ہم پڑھیں گے کلا لیمبذن فی الحطمہ. ٹھیک ہے. اب اس سے اگلی آیت ہے وما ادراک ما الحطمہ. اب آگے کھڑی زبر آ گئی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں کہ کھڑی زبر کو بھی لمبا کرنا ہوتا ہے، تو کھڑی زبر کو لوگ لمبا نہیں کرتے. اور یہ وما کے اوپر ما کے اوپر مد بھی ہے، لوگ یہ مد بھی نہیں کرتے. وما ادراک ما الحطمہ. اب یہ کاف بریک ہے لیکن لوگ اس کاف کو موٹا پڑھتے ہیں. اب اس کاف کو ہم نے بریک پڑھنا ہے. وما ادراک ما الحطمہ. ہا دوبارہ ادھر ہا کو ہم نے دوبارہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے، اور طا بھی جو ہے وہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو پتہ لگ گیا. اور کاف بھی ادھر بریک ہے. وما ادراک ما الحطمہ. ٹھیک ہے. آگے ہے نار اللہ الموقدہ. اب را ادھر موٹا ہے، اس لیے کہ را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو را موٹا پڑا جاتا ہے. نار اللہ الموقدہ. اب لوگ اس کو منہ قدا بھی پڑھ دیتے ہیں، لیکن یہ منہ قدا، اس لیے کہ ادھر حمزہ نہیں ہے واؤ کے اوپر، ادھر خالی واؤ کے اوپر جزم ہے. تو نار اللہ الموقدہ. قاف ادھر بھی موٹا ہے، کاف ادھر موٹا ہے. نار اللہ الموقدہ. آگے ہے التی تطلع. اب لوگ اس میں ہمیشہ غلط پڑھ جاتے ہیں کہ تا کو موٹا کر دیتے ہیں، تو کو بریک پڑھ دیتے ہیں. تو یہ آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے، اس لیے کہ پہلے تا ہے بعد میں تو ہے. پہلے بریک آواز نکالنی ہے تو جب تو آئے گا، جب موٹی آواز نکالنی ہے. التی تطلع. تطلع علی الافئدہ. علی الافئدہ. ٹھیک ہے. اب فا کے نیچے جو ہے وہ حمزہ کے نیچے زیر آئی ہے، تو ہم اس کو اف پھر پہلے اف کر کے، اس لیے کہ فا کے اوپر جزم ہے، اف ایدہ اف ایدہ ایسے پڑھیں گے. اس کے بعد ہے انہا. ادھر بھی گناہ ہو رہا ہے. انہا علیہم مؤصدہ. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں جیسے پہلے واؤ کے اوپر صرف جزم تھی، لیکن اب واؤ کے اوپر حمزہ، اس کے اوپر جزم ہے، تو ہم ادھر جھٹکا دیں گے. جہاں ہم نے پہلے جہاں پہ صرف جزم ہوگی حمزہ نہیں ہوگا وہاں ہم جھٹکا نہیں دیں گے. انہا علیہم مؤصدہ. سواد موٹا ہے. انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. اب میم کو دال کے ساتھ ملانا ہے ممددہ میں، ہم نہیں ملاتے، ہم کہتے ہیں ممددہ. تو فی عمدم، دال کو پہلے میم کے ساتھ ملانا ہے، فی عمدم ممددہ.
ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ ابھی ایک میں نے آپ کو صورت میں نے اس میں دیکھا تھا کہ لوگ بہت غلطی کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے اس صورت کو چنا کہ آپ کو میں بتا سکوں کہ لوگ کہاں کہاں غلطی کرتے ہیں اور کیسے کیسے غلطی کرتے ہیں اور اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاری اور میرے لیے بھی صدقہ جاری ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔